پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. 27ویں ترمیم کا ذکر تو ہو ہی رہا ہے، مگر اب اس سے زیادہ 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس پر جو بحث ہو رہی ہے اس میں ظاہر ہے ایک نقطہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں اس میں متوقع طور پر آ سکتی ہیں جس سے پیپلز پارٹی اتفاق شاید نہ کرے، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی تو اتفاق کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پہلے بھی انکار کیا ہے. این ایف سی کا معاملہ، 18ویں ترمیم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں رول بیک کرنے کا معاملہ، اسی طرح سے مزید صوبے بنانے کی بات، اور اس پر ابھی بیان بھی دیا پیپلز پارٹی کے جو سندھ کی قیادت ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ دھرتی کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیسے ہو جائے گا یہ. لیکن اس پر اب ایم کیو ایم والے بھی بڑھ چڑھ کر بیانات دے رہے ہیں. ایم کیو ایم سے جو خواجہ اظہار صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر نہیں مانے گی تو انہیں منوا لیا جائے گا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی ہی سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبوں کی تقسیم تو ہو کر رہے گی. بار بار اس پر کامنٹ کیا جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہونی جا رہی ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا گیا ایم کیو ایم کی طرف سے کہ آئینی ترمیم میں صوبے بنانے کا طریقہ کار بھی آسان ہو سکتا ہے. پہلے بڑا کمپلیکیٹڈ سا پروسیس ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسی ترمیم آئے کہ صوبہ آسانی سے بن سکے. تو کیا یہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول ہے؟ کیا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے؟ کیا اس پر کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا؟ ایک تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. دوسرا 27ویں ترمیم کی جب میں بات کر رہا تھا تو 27ویں ترمیم کے حوالے سے عطا تارڑ صاحب کا جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ میلے کے لیے، میوزک سننے کے لیے، کھانے پینے کے لیے تو باہر آ سکتے ہیں. ابھی 2.5 لاکھ لوگ باہر آئے، لیکن کوئی 27ویں ترمیم کے خلاف باہر نہیں آیا. یعنی شاید ان کا مطلب یہ ہے کہ 27ویں ترمیم یا تو لوگوں کو پسند ہے، یا پھر ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ لوگ اس پر اتنے کنسرن نہیں ہیں کہ باہر آئیں، بلکہ وہ میوزک کے لیے زیادہ باہر آ سکتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کل ملاقات کے لیے جائیں گے دوبارہ اڈیالہ، 7ویں دفعہ شاید یا 8ویں دفعہ. کیا کل ان کی ملاقات ہو جائے گی؟ کل عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات بھی نہیں ہو پائی، اور ان پر جس طرح سے مین ہینڈلنگ ہوئی ہے اس پر بھی آج پریس کانفرنسز کی گئی ہیں پی ٹی اے کی طرف سے. تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ میرے ساتھ آج کے پروگرام میں ارشاد بھٹی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر آغا شاہ زیب درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں، اور امجد نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. یہ جو 28ویں ترمیم ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی، جیسا کہ میں نے کہا، کہ جس کے لیے پیپلز پارٹی کو منانا شاید مشکل ٹاسک ہو. ایک چیز جو درانی صاحب چل رہی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان کہ جی نہیں مانیں گے تو پھر منوا لیا جائے گا، اور وہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ایسی ترمیم آ سکتی ہے یا آ رہی ہے کہ اس میں صوبے بنانے کا طریقہ کار آسان ہو جائے گا. کیا ایسا ہونے جا رہا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. سب سے پہلے کہ قبل از وقت ہے کہ یہ دیکھنا کہ یہ صرف چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، اور 28ویں ترمیم میں کیا کیا آ رہی ہیں، رول بیک کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دونوں ایک جو ہے نا، دونوں پارٹیاں جو ہے نا، مطلب ایک اپنی ان کی حیثیت ہے، ایک جمہوری پارٹیاں ہیں، تو دونوں ایک اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لیے، اپنے پولیٹیکل نیریٹو کے لیے وہ اس طرح کی باتیں تو ضرور کریں گے، سیاسی بیانات دیں گے. وہ کہتے ہیں جی ہم ہونے نہیں دیں گے، وہ کہیں گے جی وہ ہو کے رہے گا. تو دونوں اپنے اس کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جب ایک چیز کوئی سالڈ چیز سامنے آئے گی، اس پہ گفت و شنید ہوگی، یہ اور جمہوری نظام بھی یہی ہے، تو اس پہ جب بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، کوئی رستے بھی نکلیں گے، کچھ چیزیں مانی جائیں گی، کچھ چیزیں نہیں مانی جائیں گی. ڈسکشن تو چونکہ انیشیٹ ہو گئی ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر کامنٹ کیا تھا، درانی صاحب اور لوگوں نے، چونکہ حکومتی لوگ اس پر بات کریں تو اسی سے ڈسکشن تو انیشیٹ ہو گئی. تو آپ بہتر نہ ہوگا کہ آپ کانٹینٹ ہی سامنے لے آئیں تاکہ اس پر ڈسکشن کا آغاز پراپرلی ہو جائے؟ جی دیکھیں نا، یہی تو ایک ہمارا ایکچولی ایک پرابلم ہے کہ ہم جیسے 27 میں بھی یہی باتیں ہونے والی تھی، 26 میں بھی یہی ہو رہی تھی کہ صوبے بن رہے ہیں، 27 میں بھی یہی باتیں ہو رہی تھی. تو ایکچولی اب تک کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ 28ویں جو پہلے آنی ہے کب آنی ہے، اس کا کیا متن ہوگا، اس کے اندر کیا کانٹینٹ ہوگا، اس کے کیا خد و خال ہے. اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. اور جب وہ آئے گا تو اس سے پہلے ہی، جب آبویسلی سارے پارٹیز کی، کیونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے آپ کو کسی بھی امینڈمنٹ کو لانے کے لیے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے، تو وہ تو پھر پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ جی پیپلز پارٹی اس میں نہیں آ سکتی ہے، ایم کیو ایم نہیں آ سکتی. یہ ویسے درانی صاحب آپ نے انٹرسٹنگ بات کی. آپ نے کہا ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ترمیم کب آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ تو پہلے بھی یہی ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اچانک آ جاتی ہے. ابھی ایسا اقبال صاحب سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کو نہیں ایسے پھر آگے یہ پتہ ہے کہ جب
نہیں اچانک جب آئی تو آپ کو کیا لگا, کیا مطلب اوور نائٹ جو ہے نا ساری پارٹیاں مان گئی اوور نائٹ؟ ایسے تو نہیں ہوا تھا. اس پہ 2 ہفتے سے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ہمیشہ جب بھی کوئی چیز انیشیٹ ہوتی ہے, کوئی ترمیم, آپ اسے پبلک ڈسکشن کے لیے تو فوراً سے نہیں لاتے. آپ پہلے اسے جو ہے نا اپنی کلوز ڈسکشن میں ود ان پارٹی, پھر انٹر پارٹی اور انٹرا پارٹی جو ہے نا وہ چلتی ہیں چیزیں ڈسکشنز, پھر آپ ان کو کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. ہر پارٹیز کی تحفظات آ جاتے ہیں, کچھ وہ باتیں مانیں گے, کچھ وہ نہیں مانتے. تو جب وہ ایک کوئی فائنل اس کا کوئی شکل اختیار کر جاتا ہے تب آپ اسے جو ہے نا پیش کرنے کے لیے لاتے ہیں. ادروائز تو آپ مطلب یہ تو ہیومنلی پاسبل بھی نہیں ہے. 2/3 آپ کیسے کریں گے سینٹ میں بھی, وہاں پہ 2/3 تو آپ کو ان سب ساری پارٹیز کے ساتھ, اور ایک جمہوری نظام میں رہتے ہوئے بھی یہ زیادہ بہتر ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہو. ہاں اس کے اندر پیپلز پارٹی کو جو ہے نا جو چیزیں چاہیے یا ایم کیو ایم کو چاہیے وہ اس طرح سے من تو ہر طرح کی آپ کو نہیں ملتی ہیں. فار ایگزامپل بلوچستان ابھی شروع سے, میں بلوچستان سے میرا تعلق ہے, تو بلوچستان تو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری سیٹیں بڑھائیں, ہماری پروونشل سیٹیں بھی بڑھائیں اور ہماری فیڈرل نمائندگی بھی آپ بڑھائیں وہاں پر. اب فار ایگزامپل ہم وہاں پہ ڈیمانڈ کریں گے جی آپ ہماری جو ہے نا وہ 50 سیٹیں بڑھائیں. اب ہماری 50 سیٹیں تو نہیں بڑھی جائیں گی نا, یہ تو ہماری ڈیمانڈ ہے, لیکن اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا, اس کے اوپر ایک قانون پڑھا جائے گا, اس پہ لاء دیکھی جائے گی, اس پہ باقی پروونسز کا انپٹ لیا جائے گا, اس پہ باقی پارٹیز کا انپٹ لیا جائے گا. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں اس پر ڈسکشن ہوگی. رائٹ بھٹی صاحب, اب یہ 28ویں ترمیم درانی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہیں دور دور تک نہیں ہے, لیکن ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں تو اس پر باقاعدہ بیان بازی شروع ہو گئی ہے. کیا واقعی 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس لیے بحث ہو رہی ہے, یا ابھی آ ہی نہیں رہی اور ایسی فرضی گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں, میں اور آپ تو گفتگو نہیں کر رہے نا 28ویں یعنی ترمیم پر. گفتگو کس نے چھیڑی ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور بھی مسلم لیگیوں نے. تو یہ رانا ثناء اللہ صاحب یا باقی جو سیاستدان ہیں وہ کس جماعت کے ہیں؟ مسلم لیگ کے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ 28ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں NFC ایوارڈ بھی ہوگا, تعلیم بھی, صحت بھی, بلدیاتی نظام بھی. یہ گفتگو میں اور آپ تو نہیں کر رہے, یہ تو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں. اور وہ کون ہیں؟ وہ حکومت کے اتحادی ہیں. اور کیا فرق پڑتا ہے کہ گفتگو ہو, اور کیا فرق پڑتا ہے کہ 28ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اس پر بات نہ کی جائے, کرنی چاہیے. اور کیا فرق پڑتا ہے کہ اس میں جو موضوع ہیں ان پہ بات نہ کی جائے, کرنی چاہیے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور 28ویں یعنی ترمیم ہم بھی اسلام آباد میں سن رہے ہیں کہ 28ویں یعنی ترمیم آ رہی ہے, اور 28ویں یعنی ترمیم, اور بلکہ 27ویں یعنی ترمیم منظور ہوئی, اس کے بعد اپوزیشن نے احتجاج کا اعلان کیا تو حکومت نے تنزیہ کا, حکومتی وزیروں نے, کہ یہ تو 27ویں کو رو رہے ہیں, ہم تو 28ویں کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا 26ویں آ گئی, 27ویں آ گئی, 28ویں آ گئی, اور 28ویں میں جو کچھ سنا جا رہا ہے جو 26ویں میں بھی سنا جا رہا تھا, جو 27ویں میں بھی سنا جا رہا تھا, جو اب 28ویں, یہ ہونا چاہیے جو کچھ سنا جا رہا ہے. یہ 25ویں میں ہو جانا تھا, بلکہ 19ویں میں ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ 18ویں ترمیم میں بہت کچھ ایسا ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اس وقت ہو گیا. NFC ایوارڈ ہے, ٹھیک بات ہے کہ صوبہ کنگال ہو جاتا ہے, اس کے پاس 4 پیسے نہیں بچتے. پہلے دن, پہلے وفاق, پہلے دن, پہلے مالی سال کے پہلے دن ہی کنگال ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا جو صوبے ویسے مرکز کی بھی کمال ہے, 5 وزارتیں ہونی چاہیے تھی 28ویں یعنی ترمیم کے بعد. 60 کے قریب وزیر, مشیر, معاونین شہباز شریف صاحب نے رکھے ہوئے ہیں. تو مرکز نے اختیارات منتقل کیے صوبوں کو, صوبوں نے آگے دینے تھے بلدیاتی نظام کو, اور وہ نہیں دے سکے. وہ ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تعلیم, صحت پہ بات ہونی چاہیے. جو کچھ 26ویں اور 27ویں میں اس حکومت نے کرنا تھا اپنے لیے وہ تو کر لیا, اب عوام کے لیے بھی کچھ کر لیں 28ویں ترمیم میں جو یہ کرنا ہے. تو اس پہ بات ہونی چاہیے. اس میں ہمیں تو حکومت بتا رہی ہے تو ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں, ان کے اتحادی کہہ رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں. اور اب ابھی تو یہ جو صاحب تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ان سے منوا لیا جائے گا پیپلز پارٹی. ہاں تو ٹھیک ہے, منوا لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی تو مان ہی گئے نا, کتنی جمہوریت انہوں نے سر پہ چڑھائی ہمارے پیپلز پارٹی والے. وہ بلاول صاحب نے تو قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ کسی کا باپ ہم سے یہ نہیں کرا سکتا. کیا بلاول صاحب کے دوسری مرتبہ آپ نے ذکر کر لیا ان کا, بلاول صاحب کا. بھائی جان, بڑی پولیٹیکل پارٹی, بھائی جان میں احترام کرتا ہوں بڑی پولیٹیکل پارٹی کا. وہ پولیٹیکل پارٹی جو بڑی تھی, جو تھی, وہ تو نہیں رہی نا. اب تو آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی ہے پیپلز پارٹی. اور بلاول بھٹو صاحب, آپ مجھے بتائیں, بے نظیر بھٹو صاحب کا بیٹا نہ ہوں تو کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا میرٹ ہے, کیا کارکردگی ہے, کیا پرفارمنس ہے؟
تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں مجبوری میں لے کے چلنی پڑ رہی ہیں یا مسلط کی گئی ہیں. تو خیر وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, لیکن اس 28ویں یعنی ترمیم پہ بات کرنے سے پہلے میں ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہوں گا جو کچھ رات کو عمران خان کی اس پر آ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک کامنٹ لے لوں ذرا اس پہ, پھر میں اسی موضوع پر آنے والا ہوں. یہ امجد نیازی صاحب 27ویں ترمیم اور 28ویں کی ہم بات کر رہے ہیں تو 27ویں پر عطا تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ میوزک سننے کے لیے باہر آ جاتے ہیں, کھانا کھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ 2.5 لاکھ لوگ آئے ہیں میوزک سننے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے, گھر چلے گئے. کسی نے 27ویں ترمیم کی بات نہیں کی, اس لیے یہ 27ویں ترمیم قوم کا مسئلہ نہیں ہے. سر لوگ آپ کے موقف کے پیچھے تو باہر آتے نہیں ہیں, کھانا کھانے آ جاتے ہیں, میوزک سننے آ جاتے ہیں, فیسٹیول انجوائے کرنے آ جاتے ہیں. آپ نے صبح بے نور والا نعرہ لگایا لیکن وہ بیکار گیا, اس سے کوئی نتیجہ تو نکلا نہیں. نیازی صاحب. اسداللہ خان بیکار نعرہ نہیں ہے, یہ تاریخ کا وہ دوراہا ہے جس پہ آپ رائٹ پاتھ پہ کھڑے ہوں گے یا لیفٹ پاتھ, یہ وقت آپ کو ثابت کرے گا. اور الحمدللہ ہم آج اس راستے پہ کھڑے ہیں جو پاکستانی قوم کا راستہ ہے. کاش کہ یہ فسطائیت کہ لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں لاشوں میں واپس آتے ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں انہیں تھانوں کی سیر کرائیے جاتے. کل آپ دیکھیں ہماری بہنیں کالڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی تھی اور جس فسطائیت کا, دہشت گردی کا مظاہرہ کیا گیا, بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. عورتیں, بچے, بوڑھے, بزرگ, نوجوان, کوئی طبقہ جو ہے وہ ان سے محروم, ان کی ظلم اور بربریت سے محفوظ نہیں رہا. اسداللہ خان لوگوں کو جس دن اس دن سے ڈریں جب یہ خوف بھی اتر جائے کہ ہمیں مار دو, ڈر نہیں رہے لیکن سوچتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, لیکن جس دن باہر آ گئے سب چیز خس و خاش ہو جائے گا, واپس کچھ بھی نہیں آئے گا. اس وقت سے میں کہتا ہوں کہ نہ آئے انتشار کی طرف چیزیں, کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو قانون, آئین, رول آف لا, نظام عدل, اس پہ یقین رہنا چاہیے کیونکہ اسی میں فیڈریشن کی مضبوطی ہے. اگر لوگوں کا فیڈریشن پہ یا رول آف لا پہ, قانون قاعدے سے اعتبار, اسداللہ خان جس دن اٹھ گیا یاد رکھنا کوئی بھی نہیں بچے گا, پھر دما دم مست کلدر ہوگا. مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے کیونکہ یہ پاکستان جو ہے یہ بڑی مشکلوں سے حاصل کیا گیا ہے اور اس کے لیے بڑے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. اور آپ جیسے لوگ جو آزاد میڈیا ہم جیسے کہتے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں, وکلا کی قربانیاں ہیں, کسان کی ہیں, مزدور کی ہیں, نوجوانوں کی ہیں. یہ ہم پاکستان دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہے تو ہمارا بھی یار کہیں پہ خیمہ ہوگا, کہیں پہ جھگی ہوگی, کہیں پہ چھوٹا سا مکان ہوگا, رہنے کو ہے, پاکستانی ہے. تو ہم ڈرتے ہیں اس بات سے, اس لیے ہم باوجود اس کے کہ ہمیں نظام عدل سے کچھ نہیں مل رہا, ہم پھر بھی جاتے ہیں, انہی کے پاس جاتے ہیں. فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے, ہم آگے جاتے ہیں. ہمیں الیکشن کمیشن سے ہمارا مینڈیٹ چوری ہو جاتا ہے, ہم پھر جاتے ہیں, الیکشن پروسیس کا حصہ بنتے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم یعنی لوگوں کو پسند تو نہیں ہے لیکن ان کی مجبوریاں کہ وہ باہر نہیں آ سکتے, آپ کا یہ پوائنٹ ہے؟ یارا وہ باہر آئیں گے, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مجبوریاں ہیں, دکھوں کی لمبی داستانیں ہیں, پچھلے جو 2.5 سال سے لوگ برداشت کر رہے ہیں, ہر ایک کی دکھوں کی داستان ہے جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. صحیح ہے. اور ہم تو سن رہے ہیں, دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم میں لوگوں کو کیا ملا, کیا عام لوگوں کو ریلیف ملا, کیا آپ کی معیشت بہتر ہو گئی, کیا 12.5 کروڑ لوگوں کو ایک وقت کا کھانا مل گیا, کیا 2.5 کروڑ جو بے روزگار ہیں ان کو جابز مل گئی, کیا بجلی سستی ہو گئی, گیس سستی ہو گئی, کھانے پینے کی اشیاء سستی ہو گئی. صحیح ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے سر کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم عوام کے لیے نہیں ہے, تو چلیے میں اس پر اگر آپ اجازت دیں تو میں درانی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, آپ کا سوال رکھ دیتا ہوں ان کے سامنے. درانی صاحب اس میں آپ ان کے اسداللہ بھائی ایک سوال کریں نا, سپریم کورٹ جس کے اندر 60,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اس کے لیے کیا کیا ہے, اپنے لیے تو آئینی عدالت بنا لی ہے. چلیں جی درانی صاحب, 26ویں اور 27ویں ترمیم
نیازی صاحب کا موقف ہے کہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے لیے تھی، اس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو سر آپ بتائیں نا ان کو، نیازی صاحب کو، کہ کیا فائدے ہوئے ہیں عوام کو. صاحب بساد احترام میں جو ہوں وہ نیازی صاحب سے جو ہے نا دوبارہ سے ایک دفعہ پہلے بھی کہیں پہ ان سے ذکر ہوا تھا میرا، تو میں پھر سے پوچھتا ہوں ان سے یہ بتائیں کہ انہوں نے اتنی ساری لمبی تمہید باندھ دی، بہت اچھی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ نوکریاں دے دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. بتائیں ان کو 27ویں میں مسئلہ کیا ہے. انہوں نے اب تک 27ویں میں پوری ان کی جماعت میں اپوزیشن سے کسی نے یہ مسئلہ یہ نہیں بتایا کہ 27ویں میں، چاہے وہ باقی میں تو ان کو 4-5 پہ تو ان کو ایشو نہیں تھا، نہ 243 پہ تھا، نہ باقیوں پہ. ان کو ادھر پہ ایک ایشو تھا وہ کورٹس کے اوپر، FCC جو آپ کا جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا ہے اس کے اوپر، اور اس میں بھی انہوں نے بتایا نہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے. ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی 66,000 کیسز ہیں. تو ان سے یہ پوچھیں کہ جب یہ کورٹ بنی ہے تو 66,000 کیس کا تو پرپز ہی ایکچولی یہی تھا کہ آپ جب 66,000 کیسز پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، سالانہ 10,000 کیسز آپ ڈسپوز آف کر رہے ہیں اور 10,000 کیسز ہی نئے رجسٹر ہو رہے ہیں، تو آپ کا بیک لاگ تو بڑھتا جا رہا تھا. تو آپ ایک ایڈیشنل کورٹ جس کے اندر آپ آن این ایوریج سال کے ایک جج جو ہے وہ 500 کیسز ڈسپوز آف کر رہا تھا. تو نو جو آپ کے نئے ججز لگیں گے وہ تو تقریباً کوئی آپ کے سال کے 5,000 فردر کیسز جو ہے نا وہ ڈسپوز آف ہوں گی. اچھا یہاں پہ یہ اکثر جو ہے نا لوگ یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں کہ جی لٹ گئے، برباد ہو گئے، اس کا جو ہے انصاف کا دروازہ بند ہو گیا. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، لیگل کویسچن ہے میرا، ان سے یہ بتائیں کیا جب یہ FCC بنی ہے، کیا FCC بننے کے بعد جب یہ بینچز تھے اس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچز تھے، کیا اس وقت ان کی اتھارٹی زیادہ ہے یا آج جو FCC بنی ہے ججز کی جو ہے نا وہ اتھارٹیز زیادہ ہو گئی ہے؟ کیا 199 کیا وہاں پہ سنا جا سکتا تھا یا آج آپ اس کو جو ہے نا سن سکتے ہیں؟ لیگل ڈسکورس کریں نا، لیگل ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ کہ کیا آج ان کی اتھارٹی زیادہ ہے یا کل جب ان کی جو لوگ کہتے ہیں جی اٹ واز ویری فائن جب تک وہ بینچز بنی ہوئی تھی، ہم نے تو اور ان کو امپاور کر دیا، ہم نے ایک الگ کورٹ بنا دیا، ہم نے کہا جی 2% جو کہ آپ کے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں جو کہ 40% ایفرٹ اینڈ ٹائم آف سپریم کورٹ لے رہا تھا، لوگ جو یہاں پہ لوگ جیلوں میں ان کی موت واقع ہو جاتی تھی لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا تھا کیونکہ ان کی پیشی نہیں ہوتی تھی. ہم نے کہا اس کو بائفرکیٹ کر دیں، کانسٹیٹیوشن میں جو کہ 2% کیسز ہیں آپ کے وہ وہاں چلے جائیں جو 40% آف دا ریسورسز لے رہے تھے، اور ہم نے وہاں پہ ججز لا کے امپاور کر دیا. آپ وہاں پر جو چیز کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس نہیں تھی وہ تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے پاس بھی آ گئی کہ وہاں پر آپ 199 کی ہیئرنگ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے درانی صاحب، لیکن آپ یہ صحیح ہے آج 25,000 کیسز سپریم کورٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن کورٹ میں، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آج تک اعتراض نہیں بتایا، تو ابھی تک جو مجموعی طور پر اعتراضات ہمارے شوز میں PTI بتاتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ججز پر یہ تلوار لٹکا دی ہے کہ اگر تم فیصلہ حکومت کی منشا کے مطابق نہیں دو گے تو تم سے پوچھے بغیر کہیں بھی اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے اور تمہیں وہ قبول کرنا پڑے گا. تو ججز کو آپ نے بنیادی طور پر خوف میں مبتلا کر دیا. اس پہ بھی میں آپ کو کلیئرٹی دیتا ہوں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، پہلی بات ہے کہ ایک جج کا کیا کام ہے جو کہ ہائی کورٹ، پہلی بات یہ صرف ہائی کورٹ کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز کوئی بھی جج اس کا کام ہے جسٹس ڈسپینشن، وہ چاہے اسلام آباد میں دے یا وہ پنڈ دادن خان میں دے یا وہ تربت میں دے، اس کا کام ہے جسٹس ڈسپینشن. ان کو اس چیز سے مطلب. دوسری بات میں آپ کو بہت ایک فیکچوئل بات بتا دیتا ہوں. جب یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز تھے، آپ کو پتا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز میں جوڈیشل کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کہیں پہ کوئی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر وہ کسی بھی جج کو اٹھا کے وہاں سے اس بینچ سے نکال کے اس کو کہیں اور لگا دیں یا اس کا اختیار وہاں سے ختم کر دیں. ہم نے اسے امپاور کر دیا. جو آپ کے ججز FCC میں لگے ہیں وہ 68 سال کی عمر تک لگے، انہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی مرضی سے، حکومت نے تو اپنے ہاتھ پیر اور بھی باندھ لیے ہیں کہ فرض کریں اگر وہاں پہ اگر کوئی کیس ہوتا تو وہاں پہ آپ پھر بھی جو ہے نا کسی طرح فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی اس کو انفلوئنس کر کے آپ بینچ توڑ سکتے تھے. یہاں پہ تو آپ بینچ بھی نہیں توڑ سکتے کیونکہ وہ تو 68 سال تک جو ہے وہاں تک موجود ہیں، تو یہاں تو آپ ان کو نکال بھی نہیں سکتے. ہم نے تو اپنے ہاتھ پیر مزید باندھ دیے ہیں. یہ خدارا عوام کو، قوم کو اب بیوقوف نہ بنائے کہ ججز آپ اپنی مرضی سے اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. آپ جج کو ہلا ہی نہیں سکتے ہیں آپ FCC سے. FCC کا جج تو ہل ہی نہیں سکتا، وہ تو سپریم آپ نے ایک کورٹ بنا دیا ہے وہاں پر. نہ وہ ہل سکتا ہے وہاں سے، نہ آپ اس کو نکال سکتے ہیں. وہ ٹل دی ایج آف 68 وہ وہاں پہ موجود ہے. اس کا کام ہے جسٹس ڈسپینشن، اس کا کام ہے ان 2% کیسز کو سننا جس کے لیے آپ مہینے لگا دیتے تھے. اور وہاں آپ نے بہت تفصیل سے جواب دے دیا اور میرا خیال ہے کہ شاید نیازی صاحب کی تسلی ہو گئی ہوگی. سر اگر نہیں ہوئی تو نیازی صاحب اس پر بتا دیں گے ضرور. لیکن جو کل رات کو سبھی ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دیگر جو بہنیں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا رات 12-1 بجے تک وہ انتظار کرتی رہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے پانی چھوڑ دیا گیا، ان کو بھگویا گیا اور اس کے بعد ان کو گھسیٹا گیا، پھر ان کو دور اٹھا کر گرفتار کر کے چھوڑ کر آ گئے.
پھر کل سہیل آفریدی صاحب دوبارہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. فیملی کا خیال ہے کہ انہیں قید تنہائی پر ڈال دیا گیا ہے. اس کے کیا مقاصد ہیں؟ ایک چھوٹے سا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. بھٹی صاحب کل سہیل آفریدی پھر عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ان کا نام لسٹ میں ہے, وہ 6 لوگوں کی لسٹ سامنے آئی ہے. کل علیمہ خان صاحبہ اور دیگر بہنیں ملاقات کرنے کے لیے گئیں, لیکن رات گئے تک ان کی ملاقات نہیں ہو سکی اور پھر ایک وہاں پر ہنگامہ بھی ہوا. علیمہ خان, نورین خان صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا ان کو گھسیٹا گیا, مین ہینڈلنگ کی گئی. تو آپ کل بھی ملاقات نہیں ہو پائے گی. دوسری طرف ٹیمپریچر مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب. یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں؟ پہلی بات, اس موضوع پہ آنے سے پہلے عطا طارڑ صاحب نے کمال کا بات کی ہے. انہوں نے کہ 2.5 لاکھ لوگ آئے میوزیکل فیسٹیول پر, کھایا پیا اور چلے گئے. 25 کروڑ کے ملک میں 2.5 لاکھ. اور عطا طارڑ صاحب لگتا ہے کہ واک تھرو گیٹ ہوگا جس پہ کاؤنٹنگ بھی ہو رہی ہوگی کہ 2.5 لاکھ بندے آئے ہیں. نہیں, وہ ٹکٹس تھے میرا خیال ہے, اس سے اندازہ ہوا ہوگا. ٹکٹ 2.5 لاکھ بک گئے میرا خیال ہے, شاید وہیں سے کاؤنٹ لیا ہوگا انہوں نے. نہیں, آپ کو پتہ ہے ٹکٹ ہوں گے؟ نہیں, ٹکٹ اس میں انٹری تو ٹکٹ سے ہی تھی. یہ تو مجھے میرا خیال ہے وہ لوگ ورثہ میں ہونے والے فیسٹیول کی بات کر رہے تھے. تو اس میں 2.5 لاکھ لوگ جو آئے وہ انہوں نے کاؤنٹنگ ٹکٹ سے کی, میرا خیال ہے. یہ میرا اندازہ ہے. اچھا, اندازہ ہے. میں نے کہا انفارمیشن ہے. نہیں, اندازہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2.5 لاکھ لوگ جو آئے ہیں, یہ 2.5 لاکھ لوگ کیا, اس سے تاثر کیا جانا چاہیے کہ دنیا خوش ہے, 27ویں ترمیم سے مہنگائی, بے روزگاری, غربت ختم ہو چکی ہے, معیشت ترقی کر رہی ہے, پاکستان اڑان بھر چکا ہے جو شہباز شریف صاحب کا ویژن ہے اس کے مطابق, اور ان کے کوئی مسائل نہیں ہیں. اب وہ سارے ایک ہی کہتے ہیں کہ ہر روز ایک میلہ لگائیں. 27ویں 28ویں والا میلہ نہیں, نیب ترمیم الیکشن ایکٹ والا میلہ نہیں, بلہ چھیننے, مخصوص نشستیں چھیننے یا الیکشن والا میلہ نہیں. یہ جو میلہ لوک ورثہ فیسٹیول, پہلے تو لوک اور ورثہ, ہمارا ورثہ ہے کہ خیر یہ لمبی بحث ہے, اس کو چھوڑ دیں. تو وہ 2.5 لاکھ لوگ اس سے عطا طارڑ صاحب نے لیا کہ سب مطمئن ہیں, اور ان کا خیال تھا کہ یہ 2.5 لاکھ لوگ پی ٹی آئی کی طرف جانا تھے, یہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, تو یہ ادھر آ گئے ہمارا میلہ دیکھنے, تو اب پی ٹی آئی فارغ ہو گئی. بڑا مزے کا پوائنٹ ہے ویسے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ٹرمپ صاحب کے خلاف 70 لاکھ لوگ نکلے کہ ہم نے تمہیں صدر جمہوری منتخب کیا تھا, تم بادشاہ کیوں بن گئے. تو اور اسی 70 لاکھ لوگوں کے سے 1-2 دن پہلے ان کی ایک گلوکارہ ہیں ٹیلر سوئفٹ, اس کے شوز میں بھی کئی ملین لوگ تھے. لیکن ٹرمپ صاحب کے کسی مخالف نے نہیں کہا کہ وہ میلہ, وہ ادھر سے میوزک سن کے ادھر آ گئے تھے تو ان کا کیا. خیر عطا طارڑ صاحب ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, میرے علاقے کے ہیں, ظاہر حافظ آباد کے, تو ہم جو ہیں ہم زیادہ ذہین لوگ ہیں. تو یہ تو کم از کم طے ہو گیا کہ اب یہ 2.5 لاکھ لوگ آ گئے ہیں, پی ٹی آئی والے اب فارغ ہیں. ان کا پوائنٹ یہ تھا, میری ان سے بات ہوئی ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے. اچھا, آپ کی یہ سعادت آپ کو ملی, یعنی آپ نے فون کیا, انہوں نے خود اٹھایا؟ میری ان سے بات ہوئی موبائل پہ ہوئی, موبائل پہ, اور اپنے سے. اور ان کے طارڑ صاحب کا موقف میں دینا چاہ رہا ہوں. نہیں, ان کا موقف یہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ نہیں بول رہے طارڑ صاحب کا موقف. ہاں, میں ان کا موقف بول رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, لوگ اتنی بڑی تعداد میں اس ترمیم کے خلاف تو باہر نہیں نکلے نا احتجاج کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے جمع ہو سکتے ہیں لیکن اس ترمیم کے خلاف نہیں نکلے لوگ. عمران خان صاحب لوگ تو باہر نہیں نکال پا رہے. اور اسی میلے کے سامنے ایک امجد نیازی صاحب نے بھی سٹال لگایا ہوا تھا کہ جو ترمیم کے مخالف ہیں وہ ادھر آئیں, تو لہٰذا لیکن وہ ادھر چلے گئے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اب جتنا موقف تھا میں نے اتنا بتا دیا آپ کو. تو آپ نے اگلا سوال تو کرنا تھا نا کہ کوئی 2 میلے لگے ہوئے تھے کہ ایک چھوڑ کے دوسرے میں گئے تھے. چلے, اب میں یہ آپ کا سوال ان کے سامنے دوبارہ رکھ دوں گا. آپ سے نہیں, آپ کا ڈائریکٹ آپ نے فون کیا اور ڈائریکٹ انہوں نے ہیلو کہا, عطا طارڑ صاحب نے. ڈائریکٹ بات نہیں ہے. عطا بھائی زندہ باد, کمال ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں بڑا آدمی ہوں, بڑے آدمی اور کمال کا. اچھا, خیر یہ تو چلتا رہے گا, لیکن آن سیریس نوٹ, جی آپ نے کل نورین خان کا چہرہ دیکھا ہے؟ ایک تصویر مجھے آئی ہے, یقین کریں میں اس تصویر کو دیکھتا رہا, میری ماں جتنی ہے وہ, اور اس چہرے پہ نا دکھ تھے, تکلیف تھی, سوال تھے اور بے بسی تھی. یہ نوحہ ہے ان کا چہرہ اور مرثیہ ہے ان کا چہرہ, اس معاشرے کا, ہمارے ڈی این اے کا, ہمارے کریکٹر کا.
مجھے دکھ اور تکلیف اس لیے ہوئی کہ یہ وہ پارٹیاں ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ کا ہوٹل کا دروازے ٹوٹا دروازہ اور اس پہ ان لوگوں کی چادر چار دیواری پامال ہو گئی، جو کہ ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تو جمہوریت خطرے میں پڑ گئی، جو کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق ذرا بہتر سلوک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عمران خان کی ایک غیر سیاسی بہن ملاقات والے دن ملاقات نہ ہونے پر اڈیالہ جیل کے باہر پرامن طور پر بیٹھیں، اور وہ پرامن طور پر بیٹھنے کے باوجود پہلے پانی چھوڑا گیا، پھر ارد گرد ہراسمنٹ کی گئی، پھر لائٹیں بند کی گئیں، پھر انہیں گھسیٹا گیا اور ننگے پاؤں وہ بیٹھی تھیں۔ آپ میں اس پہ یعنی آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں؟ ویسے تو اب یاسمین راشد، ریحانہ ڈار اور باقی سارے جو اتنے کریکٹر ہیں، اب تو سیاست گھر کے دروازے سے باہر نہیں رہ گئی۔ دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں، ایک مسلم لیگ کے ایک پی ٹی آئی کے، دونوں یہ کنفرم کریں گے کہ کل تک ہماری سیاست جو تھی وہ گھر اور بیڈ روموں سے باہر تھی، اور کل تک ہم جو جتنے بھی ہم سیاسی مخالف ہوتے تھے، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی تھی۔ اب یہ ایک وشیش سرکل ہے۔ مسلم لیگی میرے بھائی کہیں گے کہ یہ شروع کس نے کیا؟ جو کہیں گے تحریک انصاف والوں نے شروع کیا۔ اس سے پہلے پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ جمائمہ خان پر پرچے کس نے کروائے تھے نایاب ٹائلز کے؟ ریام خان کی کتاب کیوں آئی تھی؟ اور آج نورین یا ریحانہ ڈار یا یاسمین راشد کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ ہے اس ملک میں جو نورین خان کو اس کا جرم بتا دے کہ تیرا جرم کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کوئی بندہ ہے کہ وہ خواتین جنہوں نے یا وہ پولیس والے یا جنہوں نے ان کو گھسیٹا تھا سڑک پہ، وہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کیوں گھسیٹا ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے گاڑی میں بٹھا کر انہیں چکری چھوڑا ہے رات کے 12 بجے، کیا ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں نہیں ہیں؟ کیا ان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک ہو تو وہ ٹھیک رہیں گے؟ میرا بدترین مخالف ہو، اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی ماں آئے تو میرا سر جھکے گا، وہ میرے لیے بھی اتنی اہم ہے۔ لیکن آج یہ یاد رکھیں، یہ چیزیں ایسے نہیں جائیں گی۔ یہ نفرتیں، یہ تقسیم جو آپ اس معاشرے کے ڈی این اے میں ڈال رہے ہیں، یہ اقتدار سے بڑی ہیں، یہ آپ کو دینا پڑے گا۔ آج مسلم لیگیوں سے جب آف دا ریکارڈ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جو کیا تھا وہ بھگت رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ کون بھگتے گا؟ جو آپ گڑھے کھود رہے ہیں وہ ان گڑھوں میں کون گرے گا؟ جو آج آپ نئی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اس تاریخ کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ نورین خان نہیں ہے، یہ ہماری ماں ہے یار، ہماری بہن ہے، ہماری کسی کی بیٹی بھی ہوگی، اس کا کوئی، اور وہ کسی سیاسی گیدرنگ میں نہیں آئی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جلسے میں بھی وہ اڈیالہ جیل کے باہر اگر جلسہ دفعہ 144 ہوتی تو آپ کو رسپیکٹ فل طریقے بہت سارے ہیں۔ اگر ملاقات والا دن، جس دن ملاقات طے ہونا تھی، جس دن ملاقات ہونی چاہیے تھی، اس دن ملاقات نہیں ہوتی اور 2 بہنیں یا 3 بہنیں باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہیں، تو یار بہنوں بیٹیوں والے تو سارے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ افسوسناک ہے، یہ شرمناک ہے۔ ہمیں مسلم لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، آپ کی ہو، میری ہو، ہمیں ساروں کی ماؤں بہنوں کا اسی طرح احترام کرنا چاہیے جس طرح اور اسی طرح سوچنا ہے جس طرح ہم اپنے گھر میں سوچتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ میں اب اگر اجازت دیں نیازی صاحب تو میں پہلے یہ جو ہے نا درانی صاحب کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو رسپونڈ کر سکیں۔ درانی صاحب، کیا جیل مینول کے مطابق ایک قیدی کی فیملی کو ملاقات کے دن اس سے ملاقات کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اس بات پہ آنے سے پہلے جو ہے نا بٹی صاحب نے جو ہے نا بڑی اچھی کمنٹ کی یہاں پہ، انہوں نے تارڑ صاحب کا جو ہے نا ذکر کیا، تو میں ان کی ترجمانی تو نہیں کرتا، لیکن میرے خیال میں عام فہم میں جو انہوں نے بات کی وہ صرف اتنی سی تھی کہ 2.5 لاکھ بندہ جو یہ پی ٹی آئی والے چیخ کے کہتے تھے، ابھی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نہ کریں، ان سب کا دروازہ بند ہو گیا، جل گیا، اجڑ گیا، سب کچھ پاکستان کا دیوالیہ نکل گیا تو لوگ باہر آ جائیں گے۔ تو ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ لوگ اگر ایک ایونٹ پہ گئے ہیں، کہیں پہ ایک جو ہے نا وہ میلہ ہوا ہے، وہاں پہ کچھ 2 لاکھ بندہ ہے، 2.5 لاکھ ہے یا 20,000 ہے، جتنے بھی ہیں، تو لوگ اگر وہاں آ سکتے ہیں تو اس کا اور اگر وہ 27 ترمیم جس کے لیے کوشش انہوں نے بہت زیادہ کی کہ شاید وہ احتجاج کریں، لوگوں کو باہر نکالیں جس طرح پہلے بھی یہ کرتے رہے اور لوگوں کو بلا وجہ جو ہے نا وہاں پہ نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کی انہوں نے انڈائریکٹلی، لیکن
وہ نہیں نکلے تو اس کا مطلب لوگوں نے ان کے کال کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ان لوگوں کو 27ویں ترمیم پہ ایسا کوئی پرابلم نہیں تھی, کیونکہ پرابلم ہے نہیں. آسان طریقہ دورانی صاحب ہو سکتا تھا. میں ایک تجویز پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ یہ کر سکتے تھے کہ جہاں سے وہ لوگ ٹکٹ لے رہے تھے وہاں پر ایک فارم رکھ دیتے, جو بھی ٹکٹ لینے آتے اسے ہاں یا نہ میں پوچھتے کہ تم 27ویں ترمیم کے حق میں ہو یا خلاف ہو. وہ ہاں کہتا تو ہاں کا کھانا کر لیتے. آپ کے پاس 2.5 لوگوں کا ایک پول آ جاتا, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ 27ویں ترمیم کے حق میں اور کتنے خلاف. تب آپ اس کا کمپیریزن دے سکتے تھے. اب یہ آپ ایپلز اور اورنجز کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ لوگ جلسے میں نہیں آ رہے اور لوگ کانسرٹ میں آ رہے ہیں. سر کانسرٹ کا جلسے سے موازنہ نہیں کر سکتے. 27ویں ترمیم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کال دے رہے تھے کہ 27ویں ترمیم کو نامنظور کر کے لوگ نکلیں گے, یہ کہہ رہے تھے. ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ بات, یہ لوگ کہہ رہے تھے. پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے تھے کہ اب لوگ باہر آ جائیں گے. اور لوگ اگر کال آتی ہے کہ لوگ نکلیں 27ویں ترمیم کے جو خلاف ہیں, تو سر آپ ان کا راستہ تو نہیں روکیں گے, کنٹینرز تو نہیں لگائیں گے تاکہ کاؤنٹ کر سکیں؟ دیکھیں, جو یہ کسی کا بھی کسی پاکستانی شہری کا حق ہے احتجاج کرنا, اگر وہ ود ان دی باؤنڈریز آف کانسٹیٹیوشن کر رہا ہے. وہ 9 مئی کی حرکت کرے گا تو یس اس کو روکا جائے گا. اگر وہ کسی کی جو ہے نا وہ عزت نفس مجروح کرے گا تو یس اس پہ کیا. اگر وہ سرکاری املاک کے اوپر کیا جائے گا تو یس اس پہ کیا جائے گا. اگر وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹس کے اوپر جو ہے نا جا کے وہاں پہ ہمارے ہیروز کو جو ہے نا ان کی پامالی کرے گا, ان کی بے حرمتی کرے گا, یس ان پہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلیے اب ذرا اس پر آ جائے. سر جیل مینول کے مطابق کیا ایک قیدی سے اس کی فیملی کو ملاقات کا حق حاصل ہے؟ بالکل اس کا ملاقات کا حق حاصل ہے اس کا, اور کوئی طریقہ کار بھی اس میں وضع کیا ہوا ہے, اس میں پروسیجر بھی ہوگا. لیکن یہاں پر بھٹی صاحب نے بہت اچھی بات کی, میں ان کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کسی کی ماں بہن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے, ہر ایک کی ماں بہن, اور یہ گھر میں معاملہ رہنا چاہیے. یہ گھر کی بات ہے ہماری, گھر پہ نہیں جانا چاہیے, یہ سیاست کو گھر سے باہر ہی رکھنا چاہیے. لیکن کتنا اچھا ہوتا ہے کہ بھٹی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو پولیس کانسٹیبل خاتون کھڑی ہوتی ہے اس کی بھی عزت ہے, اس کی بھی ایک, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی جو ہے نا کسی کی بہو ہے, کسی کی بہن ہے, اس کی بھی ایک عزت ہے. وہاں پہ اگر روزگار وہ نوکری کر رہی ہے تو روزگار عزت دار روزگار کمانے کے لیے آئی ہوئی ہے. جو وہاں پہ کوئی ڈی ایس پی کھڑا ہے ان صاحب کی بھی کوئی اپنی ایک عزت ہے, وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں, کسی کی اولاد ہے, ان کی بھی جو ہے نا بچے ہیں, ان کی بھی عزت کرنی چاہیے. کسی کے کالر سے پکڑ کے گھسیٹنا, کسی پہ گالم گلوچ کرنا, کسی کے اوپر جو ہے نا وہ پتھراؤ کرنا, یہ کہاں کا جو ہے نا وہ کس کو جو ہے نا یہ سوٹ کرتا ہے. نہیں سر ایسا تو کل رات کچھ نہیں ہوا جو آپ نہیں میں اس کی بات, میں کل کی بات نہیں کر رہا, کوئی وائلنٹ نہیں تھا. نہیں تو سر ابھی تو ہم کل کی بات کر رہے ہیں نا, کل کیا ہوا جنرل آپ سے بات کر رہا ہوں. سر دورانی صاحب کل کیا ہوا؟ کل دیکھیں نا, کل ملاقات کا دن تھا, ملاقات نہیں ہو سکی. رات کو خواتین کو پکڑ, جب ملاقات نہیں ہو رہی تھی, جب ان کو چھوڑ دیا گیا. گھسیٹا کب گیا انہیں, جب انہوں نے جا کے تو میں کر کے ہاتھ پائی وہاں پہ شروع کر دی ان کے ساتھ, خواتین کے ساتھ جو لیڈی کانسٹیبل تھی وہاں پہ. نہیں سر ان کے ساتھ جی آپ دوبارہ چیک کر لیں. اگر ایسا کچھ نہیں, آپ یا تو آپ میڈیا یا سوشل میڈیا پہ چلیں آپ, یا اگر ایسا ہوا ہوتا تو سر پرچہ درج ہو جاتا. ابھی تک پولیس والوں پر حملہ کرنے کا پرچہ درج, تو ہر چیز پہ تو پرچہ درج نہیں ہوتا نا. نہیں there's a difference between جو ہے نا حملہ اینڈ, ایک تو ہے جب وہ کوئی کر رہے ہیں, آگے موو کر رہے ہیں, ان کو روکا جا رہا ہے تو وہ آگے ان کو ریزسٹ کریں گے. جب ریزسٹ کریں گے تو یہ لوگ, انہوں نے بھی کچھ وہاں پہ جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھا پائی کی, جب کی تو ان کی بھی عزت تھی, ان کا بھی ایک جو ہے نا عزت نفس ہے ان کی بھی, وہ بھی وقار ہے ان کی. یہ تو آپ وردی میں کسی پہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. چلیے بہرحال ان کا موقف تو آپ ون سائیڈڈ اسٹوری تو نہ دیکھیں نا, کہ وہ صرف ایک تصویر آ جاتی ہے کہ جی عوام میں آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ پر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے. چلیں دورانی صاحب بہرحال میڈیا رپورٹس کے مطابق وہ ایک جگہ پر آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر, اور خاموشی سے بیٹھے تھے. کوئی احتجاج بھی نہیں کر رہا تھا, کوئی ایڈوانس بھی نہیں کر رہا تھا, اور یہ ہوا. بہرحال اب آپ کا موقف یہ ہے, آپ کا موقف. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تھے اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے, تو پھر سرکار کو کیا پرابلم ہے وہاں سے ان کو اٹھانے کے لیے؟ وہ بیٹھے رہے 2 مہینے بیٹھے رہے, اس پہ کیا پرابلم؟ یہی تو سوال, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرابلم نہیں تھی, وہ وہاں سے اٹھ کے آگے آ گئے. چلیے یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ آ کے وہاں پہ دورانی صاحب آگے کیوں گئے تھے؟ دورانی صاحب جی ٹھیک ہے, نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اگر ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو آپ خاموشی سے بیٹھتے, آپ نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مڈ بھیڑ میں گئے, اس کے نتیجے میں یہ ہوا. یہ دورانی صاحب کا موقف ہے. عبداللہ آج جو گورنمنٹ بول رہی ہے نا, کل کو جیسے میرے بھائی ارشاد بھٹی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ پھر جو بویا جاتا ہے نا وہ کل کاٹا بھی جاتا ہے. وہ پھر اس کے ساتھ ایک ریپیٹ ہوگا, ایک ایپیسوڈ, نیا ایپیسوڈ آئے گا, اور یہ تکلیف دہ مراحل جو ہیں اسی طریقے کے ساتھ چلتے رہیں گے. اور ان کا ذمہ دار کون ہوگا یہ تعین ہو جانا چاہیے. ایسے ہماری بہنیں جو بیٹھی تھی فٹ پاتھ پہ بیٹھی تھی, آرام سے بیٹھی تھی, اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے بیٹھی تھی, کوئی انہوں نے چور چرابہ نہیں کیا,
انہوں نے کوئی ہنگامہ نہیں کیا، لیکن جو سلوک ہوا، جو انسانیت کل بیسیکلی تو مر گئی ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب مائیں بیٹیاں گھر آ جاتی ہیں، چاہے دشمن کی بھی بیٹیاں ہوں نا، تو ان کو احترام دیا جاتا ہے، ان کو چادر دی جاتی ہے، ان کو چار دیواری دی جاتی ہے، ان کی عزت کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے دشمن کی ہیں لیکن ہمارے لیے محترمہ ہماری بہنیں ہیں. اور ہمیشہ بہنیں، مائیں، سانجی بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، چاہے کسی کی بھی ہوں. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہر چیز کی لمٹ کو کراس کیا جا رہا ہے. اور یہ ہمارے ایک تو پولیٹیکلی، معاشرتی، اور ہمارے یہ جو مسائل ہیں نا، یہ اتنے الجھیں گے. پھر جو ہے نا، پھر ایپیسوڈ کیا ہوتے ہیں کہ لوگ پھر ریئیکشنری کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں صحیح، جو معاشرے کے اندر جو ہے ایک سٹیپ آگے چلا صحیح. تکلیف دہ آپ کہہ ہوتا رہے ہیں کہ ہے. جو آج بویا جا رہا ہے نیازی صاحب، وہ کل کاٹا جائے گا، کاٹنا پڑے گا. لیکن بھٹی صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ آج جو پی ٹی آئی پھر کاٹ رہی ہے، کیا یہ بھی انہوں نے بویا تھا جو وہ کاٹ رہے ہیں؟ یہ بھی تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا نا، مکمل سچ بولنا پڑے گا. نہیں، میری بات سنیں. اسد اللہ خان ہمارا ٹریک ریکارڈ اٹھا دیں کہ ٹھیک ہے ہو گئے کوئی ایک آدھ دو غلطیاں کی ہوں گی، مستیاں نہیں کی. اچھا، یہ نہیں کیا کہ جو آج بے شک آپ پورا 3.5 سال کی چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں غلطیاں ہوں گی. میں یہ نہیں کہتا، انسان ہے، ہیومن ایرر ہے، اور وہ بھی ہم نے نہیں کی. اچھا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جنہوں نے کی ہوں گی وہ ذمہ دار ہوں یہی تو آج مریم بھی کہہ رہی ہیں کہ لیکن میں ویسی آن اوتھ کہتی ہوں کہ میں انتقامی سیاست کا نشانہ نہیں بنا رہی کسی کو. آن اوتھ کہتی ہوں کہ میں نہیں کر رہی، میاں صاحب بھی نہیں کر رہے، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں. پھر اچھا بات سنیں نا، پولیس کس کے انڈر ہے؟ تو اس وقت پولیس کس کے انڈر تھی؟ گورنمنٹ کے انڈر. اس وقت جب آپ لوگوں کو قید کرتے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یا تو پولیس سے دیکھیں، ہم ایک سٹیپ آگے تب جائیں گے نا جب پہلے سٹیپ پہ وہ کہہ دیں گے کہ جی پولیس نے یہ کہے کہ جی ہم نے نہیں کیا، ہم سے کروایا گیا. جب وہ ہم سے کروایا گیا تو پھر آگے کے پوچھ گئے، پھر لوگ سوال بھی کریں گے، پھر جواب بھی مانگیں گے. صحیح ہے، تو یہی ہوگا نا. چلیں بھٹی صاحب اس پر کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، مگر بھٹی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، پھر آپ اس پر کامنٹ کر دیجیے گا. اور میں مریم صاحبہ نے آج ایک اور دلچسپ بات کی ہے، بڑی اہم بات کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ جی محنت اور نیت سے کام کرنے سے پرفارمنس ہوتی ہے، جادو ڈھونڈنے سے نہیں ہوتی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جو بھی بونے اور کاٹنے کی بات کر رہے تھے نیازی صاحب، بھٹی صاحب آپ اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے، پھر میں اگلا سوال رکھتا ہوں. امجد نیازی صاحب بھائی ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے پارٹی کے لیے، اور جو مشکل وقت انہوں نے کاٹا اور ان کی فیملی نے کاٹا وہ ہمارے سامنے ہے. اور ان کی ہمت اور کو یقیناً کہ مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود کھڑے ہیں، اور اتنا کچھ کھونے کے باوجود کھڑے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن امجد بھائی سے کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ اب یہ فکرہ نہیں چلتا کہ ہم نے نہیں کیا. سر یہ آپ نے کیا تھا، کیونکہ عمران خان وزیر اعظم تھے، عمران خان کی حکومت میں آئے، عمران خان صاحب نے عثمان بزدار کو لگایا، محمود خان کو لگایا، اعظم خان کو ساتھ لگایا، اپنی کابینہ بنائی. عمران خان صاحب نے ایک کام بھی خود نہیں کیا. پہلے تو بات ہے کہ میں یہ مانتے ہی نہیں کہ عمران خان جیسا آدمی جو ہے وہ آج کھڑا ہو کے کہے کہ میں نے نہیں کیا. گو کہ انہوں نے 7 باتیں کہیں کہ وہ سکندر سلطان راجہ ہم نے نہیں لگایا، قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس ہم نہیں لائے، فلانا ہم نے کیا، فلانا مان لیا. لیکن سب تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تھے. تاریخ جب لکھی جائے گی تو لکھے جائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف تھے. اور ہمارے اکاؤنٹیبل آپ ہیں. ہم نے آپ کو اس لیے، ہم آپ کو نہیں اقتدار میں، اگر کسی اور نے کیا تو آپ نے کیوں کرنے دیا؟ ہم آپ کو اس لیے اقتدار میں نہیں بھیجتے کہ آپ کوئی اپنے سے بڑا طاقتور پیچھے بٹھا لیں اور اس کی مرضی کے مطابق کٹ پتلی بن جائیں. آپ نعرے نہ ماریں، چھوڑ دیتے وزارت عظمیٰ. آج کل شہباز شریف صاحب کہیں میں نے نہیں کیا. بھائی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ آپ یہ جو ملک گھوم رہے تھے، اور یہ جو آپ پروٹوکول انجوائے کر رہے تھے، اور یہ جو آپ موجیں کر رہے تھے، یہ بھی پھر آپ نے نہیں کی. تاریخ میں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، بڑا سیاستدان وہ ہوتا ہے، بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ جی ہم نے کیا، ذمہ داری تو اٹھائے، ہم نے کیا، ہم نے غلط کیا. اور
تاریخ صرف یاد رکھتی ہے. آج بہت سارے لوگ بہت سارے پتلی گلیوں سے نکل جاتے ہیں کہ وہ ہم نے، وہ ہم نے. صحیح. آپ نے سر کیا، آپ بھگت رہے ہیں، اور یہ ظلم اب آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جن دکھ اور یہ ہے کہ پی ڈی ایم جب بنی تھی تو یہی شہباز شریف صاحب، یہی نواز شریف صاحب، یہی مولانا صاحب، یہی سارے کہتے تھے کہ ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہے. صحیح. پتہ چلا انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. تو یہ دو ایک جملہ جو مریم نواز صاحبہ کا کہ نیت اور محنت سے ہوتا ہے، جادو ٹونے سے نہیں ہوتا. پہلا تو میں وہ بشرا تسکین صاحبہ اور اوون بینٹ جون صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اب لگتا ہے دی اکانومسٹ کوئی بڑا جریدہ نہیں ہے، شام کا اخبار ہے، وہ 2 روپے کا نہیں ہوتا. یعنی میں یہ وہ چھپا بھی ویسے اکانومسٹ میں نہیں ہے، وہ 1843 کے نام سے ایک میگزین ہے، اس میں چھپا ہے. میں کہہ رہا ہوں جس میں بھی چھپا ہے. یا اگر جادو ٹونے والے آپ کرتے ہیں تو وہ جادو سامنے لاتے کہ کیسے بلہ چھن گیا، کیسے مخصوص نشستیں چلی گئیں، کیسے ٹونا ہو گیا اور ووٹ بدل گئے، ادھر سے ادھر نکل گئے، کیسے 26ویں آئینی ترمیم آئی، کیسے 27ویں. یہ اگر سامنے لاتے کیا ایک جو، اور پھر کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ 100 مرتبہ ہم نے سنی ہیں باتیں، سنائی جا چکی ہیں باتیں. میں نہیں کہتا غلط ہیں یا صحیح ہیں، اس پہ بحث ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی پٹی ہوئی باتیں ہیں کہ اس پر پھر اس طرح اٹھایا. اور مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ ان کا بلیو نہیں ہے جادو ٹونے پہ، لیکن جو باقی جو کچھ جادو ٹونے سے ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کبھی بتایا کریں. صحیح ہے. بہت شکریہ آغا شاہ زیب دورانی صاحب، ارشاد بٹی صاحب، ہم نے صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.